سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں کچھ لوگ اپنی بچی کی شادی کرانے کے لیے زیورات بنا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں تو کیا اور شادی بھی کئی سال بعد ہوتی ہے، 2 سال بعد، 3 سال بعد، اور بعض لوگ تو بچی کے بچپنے میں اس کے نام زیورات کر دیتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اس کی شادی تو بلوغت کے بعد بلکہ اس سے بھی بلوغت کے بھی چند سال بعد شادی کی جاتی ہے، تو ایسے زیورات پر زکوٰۃ شرعی طور پر لازم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے لڑکی کو جہیز دینے کے لیے سونا چاندی خرید کر رکھا ہوا ہے لیکن لڑکی کو مالک نہیں بنایا بلکہ مالک خود والدین ہیں، اور وہ سونا زیورات بھی نصاب کے مقدار کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا 7.5 تولے سونے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو سالانہ خرید کر رکھنے والے کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس آدمی نے وہ سونا زیورات والدین نے بنا کر لڑکی کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن لڑکی کو اس کا مالک نہیں بنایا، تو اس صورت میں والدین پر زکوٰۃ ہے، سالانہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر لڑکی کو جو جہیز کے اندر سونا چاندی انہوں نے دیا ہے اس کا مالک اس کو بنا دیا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ جو اتمام مل کے تام ہے مکمل طور پر اس کو لڑکی کا مالک بنا دیا ہے، تو اس صورت میں لڑکی پر زکوٰۃ واجب ہے، والدین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر لڑکی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گی تو بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نصاب کی مالک رہے گی تو اس پر زکوٰۃ شرعاً واجب ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سونا چاندی گھر میں زیورات بنا کر کسی نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ سالانہ ہر سال 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ تو سونے اور چاندی کے جو اصل مالیت ہے اس سے بھی زکوٰۃ کہیں اوپر چلی جائے گی، تو کیا ایسا کرنا پھر کیسا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت نے سونے اور چاندی کو بطور ثمن پیدا کیا ہے۔ ثمن سے مراد نقدی روپے کی صورت میں اس کو پیدا کیا ہے، اور شریعت نے سونے اور چاندی کو گھر میں سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ شریعت نے اس کو استعمال کر کے مال کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو آدمی سونے اور چاندی کو اپنے گھر میں محفوظ کر کے زیورات کی صورت میں رکھ دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار شریعت نہیں ہے بلکہ وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو پیدا کیا اس میں وہ مقصد کھو دیا ہے اور اپنے گلے میں خود ہی سالانہ جو ہے نصاب زکوٰۃ کا مالک بننے کی صورت میں زکوٰۃ لاگو کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ سونے اور چاندی کو استعمال کر کے اپنے مال میں اضافہ کرے تاکہ زکوٰۃ بھی نکلتی رہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ اصل قیمت سے بڑھ بھی نہ جائے۔ جزاکم اللہ۔